الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ذی الحج کے مہینے میں جہاں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے حج کی فرضیت، حج کی فضیلت اور حج کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے مساجد کے اندر اور منبر و محراب پہ۔ اس کے ساتھ ہی قربانی کا ذکر بھی ہوتا ہے، فضیلت بھی بیان کی جاتی ہے، اس کے وجوب پر بات بھی ہوتی ہے، اس کے احکام اور مسائل بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو جہاں حج اور قربانی کا تذکرہ رہتا ہے ان ایام میں، وہاں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں قربانی پیش کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ذکر خیر بھی ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال، ان کی قربانیاں اور ان کی نیکیاں، ان کا انداز تبلیغ اور ان کے اندر پائے جانے والا جذبہ توحید اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو بھی قیامت تک باقی رکھا ہے اور ان کے کام کو بھی باقی رکھا ہے قیامت تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہماری نسبت ہے، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، ہماری ملت ابراہیمی ہے۔ تو اسی نسبت سے ان کے تذکرے ہم کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ بندوں کے تذکرے کرنا، ذکر خیر کرنا، یہ عبادت میں شامل ہے اور باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اس وقت جو عراق کے ملک میں بغداد نامی شہر مشہور ہے، اس موجودہ بغداد سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر تھا اس زمانے میں، جسے بابل کہا جاتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 2500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک متمدن شہر تھا، اس زمانے کا ترقی یافتہ شہر تھا، کافی آبادی تھی اس کی۔ اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ تاج نبوت پہننا تھا، تو جس کو اللہ رب العزت نبوت کا تاج پہنانا چاہتے ہیں، ان کے اندر صلاحیتیں ابتدا ہی سے رکھ دیتے ہیں اور رشد و ہدایت کی روشنی ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے جو نبی ہوتے ہیں ان کی ساری زندگی ولادت سے لے کر وفات تک وہ عصمت کی چادر کے نیچے ہوا کرتی ہے، نبوت ملنے سے پہلے بھی اور نبوت ملنے کے بعد بھی نبی سے کوئی غلطی، کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر لحاظ سے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہر طرف بت پرستی پھیلی ہوئی ہے، مندر بنے ہوئے ہیں، بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، بتوں کے آگے سر جھکائے جاتے ہیں، بتوں سے مدد طلب کی جاتی ہے،
ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود سمجھا جاتا ہے، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو بتوں سے ذرا بچے ہوئے ہیں تو وہ ستاروں کی پوجا میں مشغول ہیں، یعنی ہر طرف شرک ہی پھیلا ہوا تھا۔ تو اس حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیزاری کا اعلان کرتے ہیں بتوں سے اور ستاروں کی عبادت سے، اور سب سے پہلے اپنے والد کو خطاب کرتے ہیں اور تبلیغ کا آغاز، دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں، قوم کو بات سمجھاتے ہیں، دلائل کے ذریعے سے بات سمجھاتے ہیں، لیکن عقل پہ ان کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ بادشاہ کے دربار میں ان کو پیش ہونا پڑا، تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا پرچم تھامے رکھا، اور نمرود جیسے جابر اور ظالم حکمران کے سامنے بھی کلمہ حق کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، جبکہ اس وقت تنہا یہ موحد تھے۔ یعنی زمین کفر سے بھری ہوئی تھی، زمین شرک سے بھری ہوئی تھی، زمین بتوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس دھرتی پر اللہ کی توحید کی آواز اگر کوئی بلند کرنے والا تھا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، آگ جلائی گئی، آگ میں ڈالا گیا، حربے اختیار کیے گئے، مگر ناکام ہوئے۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ملا، تو یہ بابل سے چلتے ہیں، مصر کے راستے سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک زوجہ ہے، حضرت سارہ، چچا کی بیٹی ہیں، ان کے نکاح میں تھی، بیوی تھی، مسلمان تھی، اور دوسرے ان کے بھتیجے تھے جن کا نام لوط تھا، اور وہ بچپن سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ یہ دو مسلمان ساتھ لیے اور روانہ ہوئے۔ ابھی شام اور فلسطین پہنچے نہیں تھے کہ راستے میں، جہاں پر بحر میت مشہور ہے آج کل بھی، اس علاقے میں کچھ بستیاں تھیں، کچھ علاقے تھے، صدوم نامی ایک شہر وہاں پر آباد تھا، ساتھ چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی تھیں۔ وہاں کے لوگ بھی متمدن تھے، ان کا اپنا نظام حکومت تھا، ان کا اپنا بادشاہ تھا۔ تو جب اس علاقے سے گزرنے لگے اور وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط کو نبوت عطا فرمائی اور حکم دیا کہ آپ نے ان بستی والوں کو، اس شہر والوں کو دین کی طرف دعوت دینی ہے اور ان کو توحید کی طرف لانا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ تو حضرت لوط وہیں پہ رک گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تھی، تقریباً ان کی عمر اس وقت 50-60 سال کے قریب تھی، یعنی 50-60 سال کی عمر تک اپنی قوم میں تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، 4000 یا بعض اقوال کے مطابق 4500 انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں، ہمیں ملی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ملی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے ختنے کا جو حکم آیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آیا، اس سے پہلے ختنہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور انبیاء علیہ السلام اکثر مختون پیدا ہوتے تھے، ختنہ کیے ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ختنے کا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کے قریب تھی، اور انہوں نے سب سے پہلے ختنہ کیا اور اپنا ختنہ خود ہی کیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ اس لیے یہودی جو ہیں وہ بھی چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، آپ کے پوتے حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، وہ بھی ختنہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے عمریں تو بڑی لمبی لمبی تھی، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے،
بعض کہتے ہیں کہ 1050 سال، اور کچھ کہتے ہیں کہ 1100 سال، بعض کہتے ہیں 1300 سال ان کی عمر تھی۔ لیکن عمر لمبی ہونے کے باوجود بال سفید نہیں ہوتے تھے، بال سیاہ رہتے تھے، ساری عمر بال سیاہ۔ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں آئے، سب سے پہلے۔ اور فرماتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن دیکھا اپنی داڑھی میں سفید بالوں کو تو ڈر گئے، گھبرا گئے، کیونکہ یہ چیز پہلے دیکھی نہیں تھی، نئی چیز تھی، یہ کیا ہو گیا؟ تو عرض کرتے ہیں میرے پروردگار یہ کیا ہو گیا، میرے بالوں کا رنگ کیوں کہاں چلا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ابراہیم یہ تو وقار ہے، بزرگی ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دعا کی، رب زدنی وقارا، اللہ اگر یہ وقار ہے، بزرگی ہے، تو اور اضافہ کر دے اس کے اندر، ان کو اور بڑھا دیجیے۔ تو سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم پہ آئے۔ خطبہ عصا لے کر، ڈنڈا جو لیتے ہیں خطیب حضرات، عصا لے کر کھڑے ہو کر خطبہ دینا، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ خطبہ دیا تھا، اور وہی سنت چلی آ رہی ہے آج تک۔ اس طریقے سے شلوار پہننا، پاجامہ پہننا، یہ بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمایا، پاجامہ، شلوار جسے ہم کہتے ہیں۔ اور یہ معانقہ، گلے ملنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے فلسطین کے قریب اس علاقے میں۔ تو ایک مرتبہ ذرا آگے نکل گئے، پہاڑوں میں بکریوں کے لیے چراگاہ تلاش کر رہے تھے، کوئی اچھی جگہ ایسی مل جائے جہاں پر گھاس وغیرہ بھی ہو، سبزہ بھی ہو، پانی بھی ہو، تاکہ بکریوں کو میں وہاں لے جایا کروں۔ تو چراگاہ کی تلاش میں ایک پہاڑی کی طرف نکل گئے۔ ابھی وہ تلاش کر رہے تھے، چراگاہ کو دیکھ رہے تھے، علاقے کو، کہ ایک طرف سے غم میں اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز سنی، جیسے بڑے درد سے کوئی اپنے رب کو پکار رہا تھا، مناجات کر رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے کہ یہ اس وقت اور اس جنگل میں، اس پہاڑوں میں کون ہے ایسا شخص، اللہ کا بندہ کون ہے جو اپنے رب کو اس انداز سے درد سے پکار رہا ہے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آواز کی طرف آگے گئے، اور آگے جا کر دیکھا تو ایک بوڑھے شخصیت ہیں، بوڑھے آدمی ہیں، کافی عمر رسیدہ ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اپنے رب کو پکار رہے ہیں، رب کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قریب چلے گئے، اس نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ مسافر کہاں سے آ گیا؟ بہرحال یہ ملے، اور ملنے کے بعد اس سے کہتی ہیں کہ بھئی آپ کس کو یاد کرتے ہیں، کس کو پکار رہے تھے؟ اس نے کہا اپنے رب کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کہاں ہے تمہارا؟ اب جاننا بھی چاہتے تھے نا، کہیں یہ بت پرست تو نہیں ہے، ستاروں کو پوجنے والا تو نہیں کہیں۔ تو فرمایا تمہارا رب کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمانوں میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آسمانوں میں ہے وہی زمینوں پہ بھی ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم رخ کس طرف کرتے ہو عبادت میں، تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا میرا قبلہ بیت اللہ کا ہے، بیت اللہ میرا قبلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، رہتے کہاں ہو تم؟ اس نے کہا یہ سامنے پہاڑی جو ہے اس کے نیچے غار ہے، اور اسی غار کے اندر میں رہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کا ٹھکانہ دیکھنا چاہتا ہوں، دکھاؤ گے مجھے؟ اب دیکھنا چاہتے تھے کہ اندر کیا کیا رکھا ہوا ہے، مصلی ہے، جائے نماز ہے، وہاں پر کیا کچھ ہے عبادت کے لیے، کھانے پینے کا انتظام کیا ہے، دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اے مہمان، اے مسافر، آپ نہیں جا سکتے اس تک، غار تک۔ فرمایا میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اس نے کہا کہ راستے میں ایک ندی ہے، بڑی گہری، پانی ہے، نالا ہے اور کافی گہرا ہے، اس کو عبور کر کے جانا پڑتا ہے غار تک۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی تو کافی بوڑھے ہو، مجھ سے زیادہ عمر رسیدہ ہو، تم وہاں کیسے جاتے ہو؟ اس نے کہا میرے لیے تو میرے اللہ نے پانی کو مسخر کر دیا، میں تو پانی کے اوپر چلتا ہوا چلا جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جس رب نے تمہارے لیے مسخر کر دیا وہ رب میرے لیے بھی مسخر کر سکتے ہیں، میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ روانہ ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں نے پانی عبور کر لیا، پاؤں کے تلوے بھی گیلے نہیں ہوئے۔
جب پانی کو عبور کر لیا، پار پہنچے، اس غار میں پہنچے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، اس کی عبادت کی جگہ کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اس بوڑھے شخص سے، اس عابد سے، کہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ سخت اور مشکل دن کون سا ہے؟ اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے سر جھکا کر کہا کہ اے مہمان، سب سے سخت اور مشکل دن وہ ہوگا جس دن پروردگار عالم کرسی عدالت پر بیٹھیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم دونوں کو اس دن کی تکلیفوں اور سختیوں سے بچا لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے کہا تو وہ جواب میں بوڑھا کہنے لگا کہ اے مہمان، دعا آپ کر لیں، میں تو ایک دعا 3 سال سے کر رہا ہوں، ابھی اس کے نتیجے کے انتظار میں ہوں، وہ جب قبول ہو جائے گی تو پھر کوئی اور دعا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، بھئی کون سی دعا تم کر رہے ہو 3 سال سے؟ اس نے کہا کہ ایک دن 3 سال پہلے میں یہاں باہر تھا، پہاڑی کی طرف گیا ہوا تھا، تو ایک نوجوان کو میں نے دیکھا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے، نوجوان تھا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک اللہ کے دوست ہیں ابراہیم خلیل، اس کی بکریوں کے لیے چراگاہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو جب میں نے اس سے سنا کہ اللہ کا کوئی دوست بھی زمین پر ہے ابراہیم نام کا، تو اس دن سے دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ اگر آپ کا کوئی خلیل زمین پر رہتا ہے تو میری ملاقات کرا دے، اور 3 سال ہو گئے ابھی تک میری دعا کا جواب نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بابا جی گلے لگ جاؤ، ابراہیم تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اور گلے ملے، جس کو معانقہ کہتے ہیں، گلے ملنا، اور یہ سب سے پہلے 2 انسان تھے جو آپس میں گلے ملے تھے۔ مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا رواج تھا، گلے ملنے کا رواج وہاں سے شروع ہوا، تو یہ طریقہ بھی ملا ہے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اسی طرح ہمارے ہاں کی جو ایک بہترین ڈش ہے ہماری، جس کو ہم صحبت کہتے ہیں، مل کر بیٹھ کر تھال پہ بیٹھ کر کھانا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے نان اور دودھ وغیرہ اور ان چیزوں کو مکس کر کے اور ان کو روٹی کو اندر، نان کو اندر ڈال کر ٹکڑے کر کے اور مہمانوں کو کھلایا تھا۔ اس زمانے کی ان کی یہ صحبت تھی۔ تو یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملی ہیں اور آگے چل رہی ہیں اور آج ہم تک بھی پہنچی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس کے بارے میں کئی روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، جب گھر آئے تو دیکھا ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، بڑا صحت مند اور بڑا مضبوط نوجوان کھڑا ہے گھر میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غیر آدمی کو دیکھ کر اپنے گھر میں پریشان ہو گئے، پوچھا اوئے کون ہو تم اور میرے گھر کیوں آئے ہو، کس کی اجازت سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس کی اجازت سے آیا ہوں جو تمہارے گھر کا بھی مالک ہے اور سارے گھروں کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ فرشتہ ہے۔ فرمایا ہو کون تم بتاؤ؟ جواب دیا اس نے میں ملک الموت کہلاتا ہوں، اسرائیل میرا نام ہے، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آنا کیسے ہوا، کیسے آئے ہو یہاں پر؟ تو وہ جواب دینے لگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے، ایسے بندے کے پاس کہ جس کے پاس اللہ نے فرمایا چلے جاؤ اور جا کر خوشخبری سنا دو اسے کہ میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا، میں نے اسے اپنا خلیل بنا لیا، اب میں خوشخبری سنانے کے لیے زمین پہ آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ جو سچے عاشق تھے اللہ کے، فرمانے لگے کہ مجھے ذرا بتا دو وہ کون ہے، وہ انسان خوش قسمت کون ہے جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، میں اس کی ضرور ملاقات کے لیے جاؤں گا، چاہے وہ کہاں بھی ہو، وہ جتنا دور ہوگا کہیں بھی ہوگا، میں اس کی ملاقات کے لیے جاؤں گا، ملوں گا اسے، اس کے قدموں میں بیٹھوں گا۔ وہ کون خوش قسمت ہے جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا؟ تو ملک الموت کہتے ہیں ابراہیم مبارک ہو کہ اس دھرتی پر وہ خوش قسمت آپ ہی ہیں جس کو اللہ نے خلیل بنایا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے
ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی زوجہ محترمہ نے کہا کہ کئی دن ہو گئے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے، پورے علاقے میں کھانے کو گندم اناج کچھ نہیں مل رہا، کچھ انتظام اگر ہو جائے، آپ بھی صبر کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ بھی بھوکے ہیں اور میں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب اپنا مسئلہ تھا تو خاموش تھے، اپنے لیے تو نہیں جا رہے تھے، نہ سوچ رہے تھے کبھی، لیکن زوجہ نے کہہ دیا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں۔ خیال آیا کہ میرا ایک دوست ہے جس کا نام تھا خلیل، تو یاد آ گیا میرا دوست ہے اور وہ اکثر غلہ اپنے پاس جمع رکھتا ہے، تو کیوں نہ میں اس سے جا کر تھوڑا غلہ وصول کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے کے مطابق تھیلا ہوگا یا بوری تھی جو بھی تھا وہ اٹھایا اور چل پڑے اپنے اس دوست کے پاس غلہ لینے کے لیے۔ وہاں پہنچے تو یا تو دوست نہیں تھا اور یا دوست نے سارا غلہ تقسیم کر دیا تھا، ان کے لیے کچھ نہیں تھا، تو وہاں سے خالی واپس آئے۔ اب تھیلا وہ خالی ہاتھ میں ہے، واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ ریت کا ٹیلا دیکھا، ٹیلا ہے بہت بڑا، ریت ہے، بڑی خوبصورت ریت ہے، دھوپ میں چمک رہی ہے۔ انہوں نے کہا جا تو ویسے گھر رہا ہوں خالی ہاتھ، کیوں نہ ریت بھر لوں تھیلے میں۔ ریت کو تھیلے میں بھر لیا، ریت کا تھیلا بھر کر کندھے میں اٹھایا، گھر آ گئے۔ جب گھر پہنچے خیال آیا کہ بیوی نے تو کہا تھا کہ گندم لے آنا، جو لے آنا، کوئی چیز پکانے کے لے کر آنا، چکی پر پیس کر ہم روٹیاں بنائیں گے، میں تو ریت بھر کر لا رہا ہوں، اب کیا کہوں گا۔ دیکھا بیوی ایک سائڈ پہ مشغول ہے، کام میں لگی ہے، تو انہوں نے جلدی سے ایک کونے میں تھیلا رکھ دیا اور جا کر لیٹ گئے، بتایا نہیں اسے کہ میں آ گیا ہوں، خاموشی سے لیٹ گئے، کیونکہ ان کے خیال میں تو ریت ہے نا، ریت لے کر آئے تھے۔ اب لیٹ گئے تو آنکھ لگ گئی، کچھ دیر گزری تھی کہ بیوی نے آ کر آواز دی، اٹھایا، ابراہیم اٹھو کھانا تیار ہے۔ حضرت ابراہیم اٹھ کر بیٹھے، دیکھا تو گرم گرم روٹیاں ہیں، فرمانے لگے کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا جی آپ آٹا لے کر نہیں آئے تھے، ایسا آٹا تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، اتنی مزے کی روٹیاں، ذرا دیکھے سے کیسی خوشبو اٹھ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ میں تو ریت بھر کر لایا تھا۔ آواز آتی ہے ابراہیم جس کو تم نے خلیل سمجھا تھا وہ نہیں، تمہارا خلیل اور ہے، اس نے بھیجا ہے آٹا۔ خلیل وہ ہے جو ریت کو آٹا بنا دے تمہارے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل بنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور ایک ایسا لفظ ہے، وہ میں نے کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ترجمے میں وہ لذت نہیں ہوتی جو اصل زبان میں ہوتی ہے۔ کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اہل زبان ہے نا ان کو مزہ آتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس ہے، مسجد نبوی کے اندر صبح کی نماز ادا ہو رہی ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، اور صبح کی نماز میں تلاوت کی جا رہی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد تلاوت جاری ہے۔ تو ایک بدو آیا ہوا تھا دیہاتی، وہ زیادہ آداب سے واقف نہیں تھا، زیادہ مسائل نہیں جانتا تھا نماز کے بارے میں، مسلمان تو تھا، ابھی زیادہ مسائل نہیں سیکھے تھے، وہ بھی نماز میں کھڑا ہے۔ جب یہ آیت پڑھی گئی نا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو اب وہ پیچھے صف میں کھڑا ہے دیہاتی، تو بدو کھڑا ہوا ہے، اب وہ زیادہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے جب یہ جملہ سنا تو اہل زبان ہے نا وہ سمجھ گیا کہ خلیل کا معنی کیا ہے۔ وہ نماز کے اندر وہیں سے بول پڑا، نماز جاری ہے، نماز کے اندر وہ کہنے لگا قربان جاؤں میں اس مائی پر جس نے ایسا ہیرا جنا تھا۔ نماز کے اندر اس نے کہہ دیا عربی میں، قربان جاؤں اس مائی پر جس نے ایسا ہیرا جنا جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ اللہ کے ساتھ دوستی کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں فلاں ولی اللہ ہے، فلاں ولی اللہ ہے، فلاں اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، دوستی کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ جس سے خود کہہ دے کہ یہ میرا دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہی بنا لیا اس کو اپنا دوست۔ اللہ کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو اپنا دوست بنا رہے ہیں، جس کو خلیل بنا رہے ہیں، وہ ابراہیم کو بنا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آج ہزاروں سال گزر چکے ہیں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2500 سال پہلے گزرے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور 1400 سال 1500 سال مزید گزر چکے ہیں، یعنی 4000 سال گزر چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، 4000 سال۔ لیکن آج بھی 4000 سال گزرنے کے بعد بھی ہر مسجد میں ہر نمازی جب تشہد میں بیٹھتا ہے تو توحید کا اقرار کرنے کے بعد، شہادتین پڑھنے کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا پڑھنے کے بعد جب بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ آج بھی وہ الفاظ زبان پہ آتے ہیں ایک مسلمان کے، اور آج بھی درود و سلام کے تحفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اور وہ برکتیں اللہ تبارک و تعالی آج بھی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کو عطا فرما رہے ہیں، اور ان کے درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالی کے جتنے قریب ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر جو نسبت ہوتی ہے، جو لوگ ان کے ساتھ نسبت جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا نسبت رکھتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے اور اپنا تعارف کرائے کہ میں آپ کے فلاں دوست کا پڑوسی ہوں، تو آپ کی نگاہ میں اس کی ذرا قدر و منزلت بڑھ جائے گی کہ میرے دوست کا پڑوسی ہے، میرے دوست کے شہر سے آیا ہے، میرے دوست کے علاقے سے آیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، جو ان کے ساتھ نسبت تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا مقام بھی اللہ کے ہاں بڑھ جایا کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کے پیارے بھی ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کاموں کو بھی باقی رکھا ہے اور ان لوگوں کے ناموں کو بھی باقی رکھا ہے۔ آج دیکھ لیں، اب حج ادا ہوگا، حجاج کرام حج ادا کریں گے، حج میں کیا ہے، سارے کے سارے جو اعمال وہاں پہ کیے جاتے ہیں اکثر وہ اللہ کے پیاروں کی ادائیں ہیں، ان کو اپنایا جاتا ہے۔ آپ کو اس کے اندر اور کچھ نہیں ملے گا۔ اب کوئی بھی عمرہ کرنے والا ہو، حج ادا کرنے والا ہو، طواف کرنے کے بعد وہ سعی کرنے کے لیے صفا کی طرف جاتا ہے، اور پھر صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا، اور 7 چکر لگاتا ہے۔ بیت اللہ کا چکر تو لگا لیے، بیت اللہ کے 7 چکر ہو گئے، اللہ کے گھر کا طواف ہو گیا، اب سعی کی جا رہی ہے، چکر لگائے جا رہے ہیں صفا مروہ کے درمیان، 7 چکر وہاں پہ لگائے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ وہاں پہ ایسی بھی آتی ہے کہ جہاں پر ذرا قدم تیز کر لیے جاتے ہیں، دوڑنے کی شکل بنا لی جاتی ہے، دوڑنے کی شکل میں چلتے ہیں، وہاں پر قدموں کو ذرا تیز کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے سارا؟ تو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا تاریخ میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ، وہ یہاں پہ پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے تھے، پانی ختم ہو گیا تھا، اسماعیل پیاسے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے زمین پر، خود پیاسی تھیں، تو کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں پانی کی تلاش میں، پھر بچے کا خیال آتا ہے کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، پھر نیچے آتی ہیں بچے کو دیکھ کر، پھر مروہ پہ چڑھتی ہیں، 7 چکر لگائے تھے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ انہوں نے تو پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے تھے، آج تو پانی ہے، کولر بھرے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، زمزم عام مل رہا ہے، اب چکر کیوں لگائیں؟ تو ایک ہی بات آپ کو سمجھ آئے گی اور سننے کو ملے گی کہ اللہ کی پیاری بندی تھی، اس کا یہ دوڑنا اور یہاں پہ چلنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آنے والوں کے لیے قانون بنا دیا کہ تم نے یہاں پہ دوڑنا ہے، پانی ملے یا نہ ملے۔ تو ان کی اداؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا تھا نا، جب طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیکھ کر فرمایا تھا، عمر کیا سوچ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں آقا، خیال آ رہا ہے کہ آپ کی اور میرے جد امجد حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کی تھی تو شکرانے کے طور پر یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی تھی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے اور آپ کی بھی جد امجد ہیں، ہمارے دادا ہیں، تو کیوں نہ ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم بھی طواف مکمل کر کے 2 رکعت پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر رائے بہت اچھی ہے تمہاری، تمہارے بھی دادا ہیں، میرے بھی دادا ہیں، ابراہیم سے مجھے بھی محبت ہے، میں بھی انہی کی اولاد میں سے ہوں، میرا جی بھی چاہتا ہے
کہ ہونا چاہیے، لیکن اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہم جب تک کہ اوپر سے حکم نہ آئے۔ ہم تو نہیں کر سکتے خود اپنی مرضی سے، جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اوپر سے حکم آئے گا تو ہم کر سکیں گے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں 14 صدیوں کے بعد دین کے اندر اضافے کرنے والے؟ ہمیں کس نے اختیار دیا اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو بڑھا دیں، کچھ چیزوں کو گھٹا دیں؟ اللہ کے نبی تو اوپر کے حکم کا انتظار کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ بات ہو رہی تھی، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جاؤ، عمر کی رائے اور میرے محبوب کی تائید کرنا، یہ دونوں مجھے پسند آ گیا، اور ابراہیم کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں، پیغام لے جاؤ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، میرے محبوب آپ بھی، عمر بھی، اور قیامت تک آنے والا آپ کا ہر امتی جب بھی طواف کرنے آئے گا تو طواف کرنے کے بعد اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے، ان کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے، ان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے یہاں پر 2 رکعت نماز اسے پڑھنی پڑے گی۔ آج عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے جب بھی طواف کرتے ہیں، ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب ہے، ادا کی جاتی ہے وہاں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح انبیاء علیہ السلام محبوب ہیں، پیارے ہیں، اس طریقے سے ان کی ادائیں بھی اللہ کو پیاری اور محبوب ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کی اداؤں کو بھی باقی رکھا ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی مقدس ہستیوں کے ساتھ ہمیں نسبت نصیب فرمائے، ان کی حقیقی سچی محبتیں نصیب فرمائے، اور روز قیامت ہمیں ان کی صفوں میں شامل فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اگر ہو تو اس کے بہت سارے پہلو ہیں، ہر ایک پہلو اپنی جگہ پر ایسا عجیب ہے کہ بندہ سمجھ سے بالا تر ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ کس پہلو کو لیا جائے اور کس پہلو سے گفتگو کی جائے۔ اب تو میں نے آپ کے سامنے یہی آیت پڑھی تھی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، کہ ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی نظروں میں تو ایک فرد ہے، اللہ فرماتے ہیں ایک فرد نہیں، وہ پوری جماعت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بعد میں آنے والے جماعتیں وہ کام نہیں کر سکیں گی جو کام اکیلے ابراہیم نے کر کے دکھایا۔ پوری امت کا کام ابراہیم نے اکیلے کیا ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ حنیف تھے، اب حنیف کیا ہے، یہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو مختلف پہلو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے، بس ایک ہی پہلو کو لے لیا۔ کچھ میں جمعے میں اختیار کر لیتا ہوں، کوئی بات وہاں ہو جاتی ہے، کچھ جمعے کے بعد جو مجلس ہوتی ہے وہاں گفتگو ہو جاتی ہے، کچھ یہاں پہ ہو جاتی ہے، ہفتے میں 3-4 مختلف مقامات پہ گفتگو ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی پہلو پہ بات ہو جایا کرتی ہے۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت انہی کے ساتھ ہمیں، ہمارا حشر انہی کے ساتھ فرما دیں۔ یہ کسی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقدی ہے، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہوگی؟ جب ہے کچھ نہیں تو پھر کیا واجب ہوگا؟ واجب ہونے کے لیے تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ساتھ سوال ہے کہ عید پر نئے کپڑے پہننے ضروری ہیں یا نہیں؟ تو اب اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دیکھا جاتا ہے 4 چیزوں کو: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس کے پاس سونا ہے، یہ 7.5 تولے اور 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، اس کا مسئلہ بھی آج سمجھ لیں۔ یہ اس وقت ہے جب صرف سونا ہو، کوئی خاتون ہے، کوئی مرد ہے، اس کے پاس صرف سونا ہے، صرف لفظ صرف کو سمجھیں، صرف سونا ہے فقط اور کچھ نہیں، تو پھر سونے کا 7.5 تولے ہونا نصاب ہے۔ 7.5 تولے سے کم ہے تو زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ لیکن یہ صرف کا لفظ ساتھ یاد رکھیں۔ اگر سونے کے ساتھ ایک انگوٹھی چاندی کی بھی ہے، یعنی 6 ماشے ہیں، زیادہ نہیں، 6 ماشے،
اور سونا 5 تولے ہے، 4 تولے ہے، 3 تولے ہے، 7 تولے نہیں، کم ہے، لیکن ساتھ تھوڑی سی چاندی ہے، یعنی چاندی کی ایک انگوٹھی ہے، یہ چاندی کی بالیاں ہیں، تو اب سونے اور چاندی یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں۔ اب سونے کی قیمت لگائی جائے گی، اور قیمت لگانے کے بعد دیکھا جائے گا اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے تو زکوٰۃ ادا کرے گا، پھر 7.5 تولے کی شرط نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے نقدی، نقد جو ہوتی ہے رقم، اگر کسی کے پاس نقد رقم موجود ہے، موجود سے مراد اس کے پاس رہتی ہے، کبھی 5,000 ہے، کبھی 10,000 ہے، کبھی 8 ہے، کبھی 12 ہے، کبھی 15 ہے، کبھی کم کبھی زیادہ رہتی ہے، سال بھر اس کے پاس رقم رہی ہے، تو پھر وہ حساب وہی چاندی والا حساب کرے گا اور پھر زکوٰۃ دے گا۔ اور قربانی کے لیے جو چیزیں قربانی کے لیے ہیں اس میں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی شامل ہو جائے گی 5ویں، وہ ہے زائد الضرورت اشیاء۔ یہ 5ویں چیز شامل ہو گئی یہاں پر، وہاں نہیں تھی۔ اور زائد الضرورت کیا ہے؟ ایک شخص کے پاس ایک گاڑی بھی ہے، موٹر سائیکل بھی ہے، اب دیکھا جائے گا استعمال میں کون سی چیز ہے زیادہ تر۔ گاڑی کھڑی ہے کبھی کبھار استعمال کے لیے، اور موٹر سائیکل استعمال باقاعدہ ہوتا ہے، تو گاڑی زائد الضرورت ہے۔ یا گاڑی استعمال میں ہے، موٹر سائیکل کھڑا ہے، کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں، تو پھر وہ موٹر سائیکل زائد الضرورت ہے۔ تو جو چیز ضرورت سے زائد ہے اس کا حساب بھی کرنا ہوگا۔ اب اس کی قیمت اگر بنتی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی کے پاس نقد رقم ہے تھوڑی سی، 10,000 ہے، 15,000 ہے، اس کے پاس موجود ہیں، عید کے دن آ گئے، قربانی کے دن ہے، 10-15,000 اس کے پاس ہے، اس کے ساتھ کچھ سونا بھی ہے، یا کچھ چاندی بھی ہے، یا کچھ زائد ضرورت چیزیں ہیں، مثلا جہیز کا سامان بیٹی کے لیے خرید کر رکھا ہوا ہے لیکن اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے، تو اب ان ساری چیزوں کی قیمت لگا کر دیکھیں، اگر یہ 2.25 لاکھ تک بنتی ہے رقم، ساری ٹوٹل 2.25 لاکھ یا اس سے زیادہ بنتی ہے تو قربانی واجب ہے، اگر 2.25 لاکھ سے بھی کم بنتی ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ یہ آسان سا مسئلہ ہے۔ اب اس میں دیکھ لیا جائے کہ اب ان چیزوں کا مالک کون ہے۔ خاوند کہتا ہے کہ قربانی میں کرتا ہوں، قربانی میری ہوتی ہے، اور سارا زیور، سارے پیسے، ساری نقدی مالک بیوی ہے، خاوند کے پاس کچھ نہیں۔ اب واجب تو بیوی پر ہے، خاوند پر تو نہیں ہے، مالک جو ہے چیزوں کی وہ تو بیوی ہے۔ اب جو مالک ہے، نصاب کو پہنچی ہوئی ہے جو خاتون، قربانی اس پہ واجب ہے، وہ کرے۔ اس طرح اگر مرد مالک ہے تو پھر مرد کرے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، کئی لوگ مسائل پوچھتے ہیں کہ میرے پاس فلاں فلاں چیز ہے اور اتنی ہے اتنی، یعنی کہ وہ کافی رقم ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قربانی اپنے والد کی طرف سے کر لوں کیونکہ وہ بڑے ہیں۔ میں نے کہا یہاں بڑے نہیں دیکھے جائیں گے، یہاں پر حساب دیکھا جائے گا کہ جس پہ ہے واجب وہی کرے گا۔ اگر والد بڑے ہیں تو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن قربانی آپ پہ واجب ہے تو آپ اپنی کریں گے۔ ہاں والد کو جانور خرید کر دے دیں، وہ اپنی طرف سے کر لیں۔ اگر جانور خرید کر نہیں دیتے، آپ اپنی قربانی کر رہے ہیں، قربانی کرنے کے بعد گوشت سارا اٹھا کر والد کے سامنے جا کر رکھ دیں کہ یہ گوشت ہے قربانی کا، یہ آپ کا، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کی واجب ہے قربانی وہی کرے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ عید کے لیے کپڑے، شرط نہیں ہے نئے کپڑے پہننا۔ اگر استطاعت ہے، کسی کے پاس نئے کپڑے موجود ہیں، نیا سوٹ سلا ہوا پڑا ہے، تو پھر وہ عید نماز پہ وہی پہنے۔ اگر نہیں ہے تو پھر دھلا ہوا صاف ستھرا لباس پہننا، یہ سنت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیا سلوائیں، نیا جس کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر جو دھلا ہوا ہو، صاف ہو۔ مقصود یہ ہے کہ صاف ستھرا پاکیزہ ہو کر ہی آپ نے نماز عید کے لیے جانا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، غسل کر کے، مسواک کر کے، تیل کنگھی کر کے آپ نے جانا ہے، یعنی خوبصورت بن کر آپ نے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں